بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک، قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہوالا سنن ابی داود، حدیث نمبر 1400۔ قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہوالا سنن ترمذی، حدیث نمبر 2891۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے اس کو پڑھا گویا 10 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا۔ بہوالا سنن دارمی، حدیث نمبر 3448۔ سورۃ الکہف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک خاص نور روشن کیا جاتا ہے۔ بہوالا مستدرک حاکم، حدیث نمبر 3392۔ اپنے رشتے ناطے پہچانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتے داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ بہوالا سنن ترمذی، حدیث نمبر 1979۔ عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اور مرنے کے بعد لوگوں میں اس کا ذکر جمیل باقی رہتا ہے اور اس کی نسل سے صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ گناہ یوں بھی مٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ بہوالا سنن ترمذی، حدیث نمبر 1987۔ مثلا نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو اور کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ قابل رشک کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ بہوالا صحیح بخاری، حدیث نمبر 5025۔ جہاں تک ہو سکے خیرات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ بہوالا صحیح بخاری، حدیث نمبر 1433۔ ہمسائے کو تنگ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بہوالا صحیح بخاری، حدیث نمبر 6016۔ پڑوسیوں سے ہر ممکن حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چنتے ہوئے کہیں گے، اے میرے رب، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے حسن سلوک سے محروم رکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ نیکی اور صلہ رحمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1922۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6690۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کریں۔ ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو کوئی بات ایسی بتلائیے جس سے فائدہ اٹھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی راہ سے کوڑا ہٹا دے۔ بحوالہ صحیح مسلم و سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔